مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم سامعین، آپ حضرات کو آج میں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بات عرض کر دوں کہ وظائف میں میری بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے. وظائف میں مجھے بالکل بھی ذوق اور شوق نہیں ہے، اور نہ ہی میرا رجحان ہے اس چیز کی طرف، بالکل رجحان نہیں ہے، اور نہ میں آتا ہوں. لیکن پھر بھی میں آپ حضرات کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ وظیفہ میرا مجرب ہے اور میرا تجربہ شدہ ہے اور مضبوط وظیفہ ہے. اور بتانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا بہت سے لوگ وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، اور پریشان بھی ہیں اور اس کا علاج بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں بیچارے، علاج بھی کرواتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہ جانے کس کس کے پاس جاتے ہیں، وہاں لٹ کے آتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن علاج نہیں ہوتا. تو ایسے ہی جو ہے نا ایک ساتھی مسئلہ پوچھ رہا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ بھی چلو میں اس کو عمومی طور پر بیان کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت سے اصل امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور جو اس وظیفے کو کرے گا اس کو فائدہ پہنچائیں گے، ضرور اس کو فائدہ پہنچے گا اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کے ساتھ. اب وظیفہ کیا ہے، وظیفہ بتاتا ہوں. اس سے پہلے یہ وظیفہ کس بیماری کے لیے میں بتا رہا ہوں. بیماری بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے پیشاب کے قطرے. دوستو، کئی لوگوں کو یہ بیماری ہے پیشاب کے قطرے. جب پیشاب کر لیتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد پھر پیشاب کے قطرے آتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا مسجد میں آنا مشکل ہو جاتی ہے، اور بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اور یہ پیشاب کے قطرے آتے پیشاب کرنے کے بعد ہیں، پیشاب کرنے کے بعد یہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اور کسی کا علاج ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا علاج نہیں ہوتا. تو دوستو، اگر چند شرائط کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کر لیں، جس کسی ساتھی کو یہ بیماری ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کے ساتھ یہ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی. پورا یقین ہے، پورا مجھے یقین ہے کہ اس کی بیماری ضرور ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم کے ساتھ. وظیفہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہتر تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد، اگر وہاں مسجد میں کوئی درس وغیرہ ہوتا ہے تو درس کے بعد، درس نہیں ہوتا، کوئی بیان نہیں ہوتا، تو آپ مسجد میں اپنی جگہ پر بیٹھے بٹھائے قبلے کی طرف منہ کر کے 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں. 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود پاک آپ پڑھیں قبلے کی طرف منہ کر کے، اور آنکھیں بند کر کے، اور خاص توجہ کر کے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں. کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں، اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہوں. تو یہ درود پڑھنا ہے، اور دل میں نیت یہ رکھنی ہے کہ بھی اللہ مجھے اس درود کی برکت سے اب شفا عطا فرما دیجیے. تو دوستو، اس کے ساتھ ایک تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی درمیان میں، اور بہتر تو فجر کے بعد ہے، وگرنہ کوئی ایک وقت بنا لے، اور پڑھنا ایسے ہی آنکھیں بند کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے، اور کسی سے بات نہیں کرنی. نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے. دوستو، جو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بھائی مسلمانوں کو بھی ایسی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، ہمیں شریعت کی پابندی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا.